بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے نہ پہچانا، اور جب ان کو ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں؟ بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہیں ملے گا، اور میرے قریب بھی نہ بھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اس کے متعلق بات کریں گے، اور بے شک ہم پوری کوشش کریں گے۔ اور اس نے اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کے بوریوں میں رکھ دو کہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں اور پونجی کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر میں آنے کی خبر دے رہے ہیں کہ وہ غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب قحط سالی شروع ہوئی اور وہ ہر جگہ اور ہر علاقے میں عام ہو گئی، اور ان دونوں مصری علاقوں میں پر دین اور دنیا کے لحاظ سے یوسف علیہ السلام چھائے ہوئے تھے، تو بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو پہچان لیا، لیکن بھائی نہ پہچان سکے، کیونکہ بھائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اتنی عظمت و رفعت مل سکتی ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ ہے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے لیے سجدہ کیا، جس سے یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ انہیں نہ پہچان سکیں، اس لیے انہوں نے بھائیوں سے سخت بات کی اور کہا، تم جاسوس ہو اور ہمارے علاقوں کے بارے میں معلومات لینے آئے ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم تو اپنی قوم کے لیے غلہ لینے آئے ہیں، کیونکہ ہماری قوم بھوک، مشقت اور افلاس میں مبتلا ہے۔ ہم کنعان کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم ایک باپ کے 12 بیٹے ہیں، ایک تو گم گیا اور ہم سے چھوٹا ہمارے باپ کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ہم تمہارے معاملہ کی جان پڑتال کریں گے۔ ان کے ہاں یہ بات بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو 3 دن اپنے پاس رکھا، پھر ان کو چھوڑ دیا اور شمعون کو اپنے پاس رکھ لیا تاکہ وہ دوسرے بھائی کو بھی لائے۔ لیکن اہل کتاب کی یہ بات محل نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اس نے ان کو ان کے سامان کے ساتھ تیار کیا، یعنی عام عادت کے مطابق ان کو غلہ مہیا کر دیا، اور وہ ہر فرد کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ تھا، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیا جاتا تھا، تو کہا، میرے پاس اپنے باپ کی طرف سے اپنا بھائی لانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کے حالات دریافت کیے تھے اور پوچھا تھا کہ وہ کتنے بھائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی تھے، ان میں سے ایک تو گم ہو گیا ہے اور ایک حقیقی بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم آئندہ سال آؤ تو اس کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور میں میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں؟ یعنی میں نے تمہاری میزبانی بہت اچھی کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو رغبت دلائی اور بعد میں ان کو ڈرایا کہ اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی ناپ نہیں، اور میرے قریب نہ آنا، یعنی پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور نہ تمہیں اپنا قریبی بناؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لائیں تاکہ اس سے ملاقات کر شوق پورا ہو سکے، اور اس کے لیے انہوں نے ترغیب و ترہیب کے دونوں طریقے اختیار کیے۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم اس بارے میں اپنے باپ سے بات چیت کریں گے، یعنی ہم ہر ممکن طریقہ سے اسے اپنے ساتھ لانے اور آپ سے ملاقات کرانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یقیناً ضرور کرنے والے ہیں، یعنی ہمیں یہ کام کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو کہا کہ ان کا وہ سرمایہ جو وہ غلے کی قیمت کے طور پر ساتھ لائے تھے خفیہ طریقے سے
ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ وہ جب اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹیں تو اسے پہچان لیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس طریقے سے واپس آئیں۔ کہا گیا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ جب وہ اپنے علاقے میں جا کر دیکھیں گے کہ سرمایہ ہمارے سامان میں واپس آ گیا ہے تو وہ اسے ادا کرنے کے لیے پھر آئیں گے۔ بعض نے کہا یوسف علیہ السلام کو ڈر تھا کہ شاید دوبارہ واپس آنے کے لیے ان کے پاس کوئی خرچہ نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے غلہ کی قیمت حاصل کرنا پسند نہیں کیا۔ مفسرین کے اس کے متعلق کئی اقوال ہیں کہ ان کا وہ سرمایہ کیا چیز تھی، ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اہل کتاب کے ہاں ہے کہ وہ چاندی کے ٹکڑے تھے اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم۔